شیخ صاحب یقیناً 20ویں صدی کی ایک شخصیت نہیں، ایک فنومینا ہے، وہ ایک لقاؤ ہے۔ سندھی شاعری کے 3 ادوار رہے ہیں۔ ایک جو لوک روایت اور لوک شاعری کا دور ہے، جس میں وہ بھٹ تھے، بھان تھے، وہ جت تھے، منگڑار تھے۔ وہ ایک قدیم روایت تھی جو گاہوں کی شکل میں 2 صوروں کی علاؤدین خلجی سے جنگ ہوتی ہے، اس کے بعد جو گاہوں کی شکل میں اس کو ٹریبیوٹ دیا گیا، وہ ایک لوک روایت رہی جو چلتی آ رہی تھی۔ اس کے بعد کلاسیکی دور شروع ہوتا ہے، جس میں قاضی قادن کے بعد جو شاہ عنایت رضوی، وہ بہت بڑا تھا، جس نے وہ جتنے داستان گوئی تھی، جتنے داستان تھے، عمر باروی، سسوی پنو، مومل رانو، ان کو منظوم انداز میں پریزنٹ کیا، جس سے شیخ شاہ عبد اللطیف بھٹائی جن سے متاثر ہوئے، اور ان نے شاہ صاحب نے اس کالم میں جتنا رنگ بھرے اور جتنی خوبصورتی کی پیدا کی، وہ شاہ صاحب نے پیدا کی، شاہ عبد اللطیف بھٹائی نے۔ اور وہ جو تفکر کا جو عروج تھا، وہ شاہ صاحب نے دیا۔ پھر تیسرا دور جو ہے وہ ہماری سندھ میں جدید سندھی شاعری کا ہے۔ بیچ میں ایک پورا دور ہے جس میں ہمارے یہاں بڑے بڑے جو فارسی سے متاثر سندھ میں ایک شعراء کی روایت رہی ہے، جن کو تاج الشعراء، پتہ نہیں بڑے بڑے لقب القاب دیے جاتے تھے، غالب سندھ، حافظ سندھ، ایک پورا ایک بیچ میں دور رہا ہے۔ شیخ صاحب صحیح معنی میں ایک روایت شکن انسان تھے، ایک تخلیقات تھے۔ اس کی پوری شاعری جو ہے وہ روایات کو توڑنے کی ہے، جو اسٹیٹس کو ہے اس کو توڑنے کی ہے۔ اور اس نے پہلے تو شعری روایت کو توڑا، اس کے بعد وہ ترقی پسند فکر کی سندھ میں ایک علامت کی طور پہ ابھرا، پورے ایک دور کو متاثر کیا۔ وہ تو میرے خیال میں وائس چیئرمین یا وائس پریزیڈنٹ ترقی پسند مصنفین کے بھی رہے شیخ حیات صاحب۔ شاعری یقیناً اردو سے سٹارٹ کی، بعد میں وہ سندھی کی طرف آئے۔ یہ جو آج جو سندھ ہے اور جو سندھ کا جو تصور ہے ہمارے سامنے، جو آپ نوجوان سندھ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس پورے تخیل کی جو آبیاری کی ہے وہ شیخ صاحب نے کی، اور شیخ صاحب اس کے بنیاد رکھنے والے وہ تخلیقات ہیں۔ سندھڑی تے سر کیر نہ دیندو، سندو کیر میار ہو یار، اپنی دھرتی کے ساتھ کنیکٹ کرنا، مذہب کی ایسے دور میں کھڑے ہو کے مذہب کی کھلا نفی کرنا۔ ہاں، عشق تنجو ایازا ہے انسان سان، ہو چون تھا تو تو نہ ہی ایمان میں، جا خدا خان تھی جا نہ امکان میں، کال کھاں گال آئے سا انسان میں۔ تو وہ بہت بڑے، میں سمجھتا ہوں شیخ صاحب کی جو شاعری کی جو روایت ہے وہ سندھ سے تو ہے ہی ہے، مگر وہ پوری دنیا کے لٹریچر کو پڑھنے والے تھے۔ اور شیخ صاحب غافل نہیں تھے، اس کو پتا تھا ناظم حکمت نے ترکی میں کیا لکھا۔ وہ بالکل فلی اویئر تھے کہ لورکا نے اسپین میں کیا لکھا۔ اس کو پتا تھا کہ واٹ وٹمن جو امریکہ میں وہ کیا لکھ رہا تھا اس وقت میں۔ اس کو پتا تھا کہ ودیاپتی کی روایت، جو گیت کی روایت ہے بر صغیر میں ہندوستان میں ہندی گیت کی، وہ کیا تھی، وہ فلی اویئر تھی۔ اس کو سورداس کا، میرا کا، کبیر کا، کبھی گنگ بھاٹ کا، ان کی شاعری کا پورا اس کو ادراک تھا۔ وہ پورے اس روایت سے گزرے تھے، ان کو پڑھا تھا اس نے خود شیخ صاحب نے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شیخ صاحب کی جو باغیانہ جو طبیعت اس کی جو تخلیق میں ہے، کئی لوگ اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بعد میں دعائیں لکھی شیخ صاحب نے، وہ وائس چانسلر ہوا۔ ہمارے یہاں تخلیق پہ بات کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو پھر یا تقلید ہوتی ہے، یا تنسیخ ہوتی ہے، یا تضحیق ہوتی ہے، تنقید ہوتی نہیں ہے۔ عارف صاحب یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا۔ تو شیخ صاحب پہ بات کرنے والے جتنے لکھنے والے تھے، اکثر اوقات ہم نے دیکھا وہ اگر اس کی تخلیقی اپروچ کو اور اس کی اڑان کو نہیں پہنچ سکتے تھے، بعد میں اس کی ذاتیات پہ گفتگو کرتے تھے کہ شیخ صاحب کے یہ تھا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ ہوا۔
اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اپنے دور میں موسٹ کرٹیسائزڈ ان اے وے، ناٹ کرٹیسائزڈ بٹ میں کہتا ہوں اس کو جتنا شیخ صاحب کو ہاکسائڈ کیا گیا، جس کا ریڈیکیول اس کو کرنے کی کوشش کی گئی، یہ میں سندھ میں اتنا کسی کے ساتھ تخلیقات کے ساتھ نہیں ہوا ہے۔ جواب دینے والی صرف مضبوط تھی، پلیور صاحب یہ وہ سارے باہر نکل آئے، مگر اس پہ پتھر پھینکنے والے بہت تھے، مگر شیخ نے خود اس پوری چیزوں کو وہ بے پرواہ ہو کے وہ کہتا رہا، سارے شہر وسایا پتھر جنسا چکنا چور ہوئے، پوئے بتھے ہن نعرہ ماریا مستقو منصور ہوئے۔ وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہمارا سیشن سٹارٹ ہونے والا ہے۔ شیخ صاحب کو ہم نے بچپن سے ہم نے پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد ان کو پڑھ کے ہم نے لکھنا سیکھا۔ میں کیا، ہماری جتنے بھی میرے نسل کے اور مجھ سے پہلے کے جتنے جنریشنز کے ہے سندھ میں لکھنے والے، ان پہ شیخ ایاز کی ایک بہت بڑی چھاپ ہے۔ وہ شیخ ایاز کو نکال دیں گے ہم جدید سندھ سے تو میں سمجھتا ہوں جدید سندھ کا تصور ہی ادھورا رہے گا، اس وہ مکمل ہی نہیں ہوگا شیخ صاحب کے بغیر۔ جہاں تک اردو کی ہے، یقیناً وہ جب اس نے شاعری اردو میں شروع کی، اس نے شکارپور کو دیکھا، شکارپور کی جو وہاں پہ کھیل داس فانی جیسے اس کو استاد ملے، ہشو کیول راوانی جیسے ان کو ایک بڑے ترقی پسند لوگ ملے جن نے اس کی شیخ ایاز کی ذہنی پرورش کی۔ وہ آگے چل کے سندھ کو جب دیکھا، سندھ کو پارٹیشن کے بعد سندھ نے بہت بھگتا، سندھ نے بہت کچھ جھیلا ہے۔ ایک تخلیقار کے لیے اسے غافل رہنا اور اسے لا تعلق رہنا یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ یہ شاید ساری باتیں ہماری قومی دھارا میں آ کے اردو زبان میں لکھتے تو اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا وہ جو جو سندھ کے لوگوں نے 1 یونٹ کی موومنٹ میں اور اس کی 1 یونٹ کی بحالی میں جو لیا شیخ ایاز کے شعروں کا، کیونکہ اس کو ایک طرف مزاحمت اپنی جگہ اس کو مجاہدہ بھی کرنا تھا اور مجاہدے کے لیے راہ استوار بھی کرنی تھی، یہ اس تخلیقات کی ذمہ داری وہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس لیے سندھی میں اور سندھی کے مزاج میں اور اس کی پوری پوئٹری میں شیخ صاحب مکس ہوا، ورنہ ممکن ہے ہو سکتا ہے اگر اس وقت کے حالات سے 1 یونٹ سے اور ان سب چیزوں سے غافل رہتا، پارٹیشن کے بعد اس کے پارٹیشن کے وقت جو المیہ شیخ صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پوری سندھ کی جو اسینس تھا، شکارپور کا، حیدرآباد کا، کوٹلی کا، کراچی کا، سندھ کے شہروں کے جو انٹرپرینیور تھے، جو ہمارے ہندو بھائی بند تھے، جب یہ اپنی دھرتی چھوڑ کے روتے ہوئے جا رہے تھے تو شیخ صاحب وہ المیہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دور تھیدا ونن روز جوگیڑا تو انیا پیو جیے ہائڑے جیڑا۔ یہ غافل رہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس سے وہ چلا جاتا۔ بعد میں جب 1 یونٹ کا دور شروع ہوتا ہے، پارٹیشن کے بعد جو سندھ کے ساتھ جو مصائب شروع ہوتے ہیں، شیخ ایاز صاحب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور سندھی کا میڈیم ورنیکولر ہی اس نے اڈاپٹ کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب کی جتنی مزاحمتی اور باغیانہ اور وطن دوست شاعری ہے وہ ابھی تک اسی انداز میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہے، ترجمہ نہیں ہوئی ہے، کیونکہ 37 کتابوں کے وہ خالق تھے، شاعری کے 37 کتاب۔ اس کی شاعری جو سلیکشن ہوئی ہے، امن سلیم صاحب نے پنجابی میں کی ہو یا فہمیدہ ریاض صاحبہ نے یا ہمارے کچھ دوسرے، امن سلیم صاحب نے پنجابی میں کی، یا جو شاعری اس کی ٹرانسلیٹ ہوئی ہے وہ بہت وہ تعداد اس کا بہت تھوڑا ہے۔ اس کے ساتھ ابھی تک شیخ صاحب کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے۔ میں یہ اس بات کو میں بھی سمجھتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں، وہ جتنا بڑا تخلیقات تھا اس میں نیچر ہے، اگر مزاحمت ہے، باغیانہ روش ہے تو اس میں معشوقی بھی ہے، اس میں رومانس بھی ہے۔ ونجو کویلیو ونجو ونی پریہ کے چو وجا پیو جیا، کوئی کوئل کو اور کویل کو کہتا ہے کہ جیل کی سلاخوں سے کہ میرے محبوب کو جا کے کہو کہ میں ابھی تک زندہ ہوں۔ عشق کرشمہ دھرتی چھا دان کرے وئی، اوکھ ڈئی انسان کرے وئی۔ دھرتی چھا دان کرے وئی، اوکھ ڈئی انسان کرے وئی، آئی تنجی سارت سپری سوریہ کے آسان کرے وئی۔ عشق کرشمہ دیکھاریا دل کفر متھا ایمان کرے وئی۔ تو شیخ صاحب کی بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پہلو ہیں اس کی پوئٹری کے،
اس پہ جامی صاحب جیسے ابھی مجھے خوشی ہے کہ ہمارے سامنے وہ 3 ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس وقت سب سے بہتر اور خوبصورت کام کیا ہے شیخ صاحب پہ، مگر وہ سندھی پوئٹری اور سندھی میں 3 کتابیں ہیں میرے خیال میں. اسحاق سمیجو صاحب ہے، فیاض لطیف اور نور احمد جنجی صاحب نے بڑا خوبصورت اور زبردست کام کیا ہے. مگر اگر ہم سندھی میں لکھنے والے ہیں تو ہم اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. ہم کیوں نہ شیخ صاحب کو اردو پہ لکھیں، اور یہی کتاب اگر سمیجو صاحب کا اور فیاض لطیف کا یہ اگر خود ہی اردو میں ٹرانسلیٹ کرا کے وہ لائے، انگلش میں ہے آپ کا، تو اردو میں آنا چاہیے، کیونکہ اردو کا جو ہے وہ وسیع ہے، آڈینس جو ہے پڑھنے کا وہاں تک جانا چاہیے. اور یہ ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں جب فیض احمد ویسن کی بالکل محبت ہے، وہ فیض صاحب کو بھی کھینچ لائی تھی حیدرآباد کے جیل میں. فیض اوج خیال سے ہم نے آسماں سندھ کی زمیں کی ہے. تو سندھ میں بالکل وہ کشش موجود ہے. میں زیادہ آپ سے ٹائم نہیں لوں گا. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ جتنے بھی ہمارے دوست یہاں پہ آئے شیخ صاحب کے، اور میں کلچر ڈپارٹمنٹ میں رہوں نہ رہوں، مگر اکبر صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں، گل محمد جنبد یہ سیکٹری کلچر بیٹھے ہوئے ہیں، میں رہوں نہ رہوں، مگر اتنا ہے کہ یہ شیخ صاحب کی سالگرہ کو پرمننٹ فیچر کے طور پہ کلچر ڈپارٹمنٹ سیلیبریٹ کرے ہر سال. اگر میں نہ بھی رہوں تو کل کوئی دوسرا میری جگہ پہ آئے، اس کو یہ کہنا کہ بھئی اتنا لحاظ رکھے کہ تمہارا جانے والا جو بندہ ہے وہ کم از کم ایک بات کر چکا ہے آرٹس کاؤنسل پہ. اور دوسرا شیخ صاحب کے حوالے سے جتنا بھی کام اس کو کمپائل کرنے کا کلچر ڈپارٹمنٹ پہلے بھی کر چکی ہے، شیخ ایاز کے جتنے بھی کمپلیٹ ورکس وہ پبلش کر چکی ہے. اب جتنا مزید کوئی اردو میں اور لکھنے کا کوئی شیخ صاحب کے حوالے سے کام ہوگا تو کلچر ڈپارٹمنٹ ہمیشہ اس کو خوش آمدید کرے گی. اور میں چاہوں گا کہ حارث خلیل صاحب اس کو آپ ایک مقالے تک نہ رکھیں، تھوڑا اس کو آپ زیادہ کر لیں کہ کوئی ہم کتاب کوئی بکلیٹ کی شکل چلو شیخ صاحب پہ آ جائے.